غری کی رحمت کر دے۔ حضرت سخت مزاج کے تو تھے اور ہونا بھی چاہیے۔ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، مجھے جو رگڑا دیا لتاڑا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وفات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کی رحمت کر دے۔ حضرت سخت مزاج کے تو تھے اور ہونا بھی چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ آپ کا بھلا کرے، مولانا بجلی گھر کو اور ظہور علی کو اور مولوی منظور کو محبوب رکھتے ہیں، اس لیے کہ بات صاف صاف کرتے، گول مول نہیں۔ لیکن ہم تو ان کے خادم ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بجلی گھر نے بھی گول مول سے کوئی کام نہیں لیا۔ مولانا ظہور علی خان صاحب اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، حضرت جی جو ہے نا، ان کی بدعتی، ان کی رافضیہ کی قادیانیت اور جو بھی فیما بینہ و بین اللہ، آپ نے جو بات صحیح سمجھی اس میں آپ نے گول مول سے کام نہیں لیا۔ آپ کے جملے جو ہوتے تھے، مجھے جو رگڑا دیا لتاڑا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وفات سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے خادم حسین، میرا نظریہ اپنا تھا کہ خادم حسین رضوی نے جلوس نکالا، دھرنے دیے، ختم نبوت کے سلسلے میں اس نے بڑی قربانیاں یہ کہ دی، تو میں نے اس حوالے سے، باقی اس کے اعتقادیات کے اندر ظاہر ہے کہ بدعات تو ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جزوی ایک کمال تھا اس میں۔ ظاہر ہے کہ شیخ الحدیث تو نہیں اڑتا، میں کہتا ہوں شیخ الحدیث تو نہیں، لیکن کوا اڑتا ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ آپ کا شیخ التفسیر اڑتا نہیں ہے لیکن کوا اڑتا ہے، اور مچھر اڑتا ہے، مکھی اڑتی ہے۔ تو قرآن نے کسی کی خوبی کو، اگر کسی کافر کے اندر اگر کوئی خوبی آئی ہے، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔ کافر کی خوبی کو بھی قرآن نے چھپایا نہیں ہے۔ کافر پسچیجہ کی بدعتی، چنانچہ عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں اور بڑے نرم دل ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ما اس قرآن کو کہ انزل إِلَى الرَّسُولِ، محمد رسول اللہ پر جو نازل ہو گیا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ایسے نرم دل ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ہی آنسو آئے گا۔ یہی ہوا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو جہل وغیرہ کی طرف سے خط گیا یہاں سے کہ ہمارے 100 بندے فرار ہو گئے، آپ کے ملک حبشہ کے اندر آ گئے، حبشہ میں آ گئے، اور آپ نے تخریب کاروں کو اور دہشت گردوں کو حبشہ کے اندر ٹھکانہ دیا ہے، ان کو واپس کر دے، نکال دے، مار مار کر کے، بصورت دیگر ورنہ، جسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں اورنگزیب فاروقی کو آپ نے جیل میں رکھا ہے، فوراً اورنگزیب فاروقی کو رہا کرو ورنہ، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ورنہ، کیا لکھا ہوتا ہے ورنہ، یا اپنا منہ کالا کریں گے یا تمہارا حکومت کا منہ کالا کریں، ورنہ میں تو دونوں چیزیں۔ تو ابو جہل کا خط گیا اور گفٹ بھی چلا گیا، گفٹ بھی کہ ان کو نکالو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ بادشاہ مملکت کہ 100 اور 20 پہلے 30 آدمی گئے، پھر کچھ گئے تو 100 تک پہنچے، ان کو کیا پتہ۔ اس نے کہا یہ تلاش کرو کون ہے، اتنے بڑے سرداروں کے خط آئے۔ تو اس میں جب تلاش کر کے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یہ ہے کہ جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، کچھ حضرات کو انہوں نے پکڑ کر کے لایا حضرت جی کے سامنے۔